السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا اپنا میزبان زیب قریشی۔ جناب، امریکہ کی اور ایران کی لڑائی تو چلی رہی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ کل رات کو جو ہے ایران نے اپنے کوئی 20-25 آئل ٹینکر جو ہے وہ روانہ کیے، اور انہوں نے ایک گھات لگا کر یہ پروگرام بنایا کہ جیسے ہی ہمارے آئل ٹینکر نکلیں گے، ان کی نیوی کے لوگ آئیں گے، اور پیچھے سے جو ہے ایرانی لوگ تیار بیٹھے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ لگتا ہے کہ ایرانیوں کی اس چال کو امریکن سمجھ گئے، تو انہوں نے وہاں سے ان ایرانی آئل ٹینکرز کو جانے دیا۔ پہلے امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی جہاز نکلے گا تو ہم اس کو اڑا دیں گے۔ انہوں نے چین کے 2-3 جہاز پکڑے اور اس کو انہوں نے بہت بری طریقے سے جو ہے بے عزت کیا۔ تو اس پر چین نے یہ کہا ہے کہ بھائی، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تم سے بدلہ ضرور لیں گے۔ اچھا دیکھیں، بدقسمت امریکہ کا یہ صدر آیا ہے، اس نے جتنے بھی امریکہ کے اتحادی تھے سب سے ان نے لڑائی ڈال لی، رنجش ڈال لی، سب سے مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ وہ جو ہے اب لے دے کے ایک جاپان تھا جس کے اوپر انہوں نے ایٹم بم پھینکا تھا، جس سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ بھئی آپ ہمارے زیر نگو رہو گے، آپ کوئی اسلحہ نہیں بناؤ گے، اگر بناؤ گے تو وہ آپ امریکہ کو بیچو گے، امریکہ جو ہے وہ آگے بیچے گا، پھر تمہیں پیسے دے گا، تم نے کوئی ڈیفینس میں کوئی ترقی نہیں کرنی۔ لیکن موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے، جس کے پاس ڈیفینس نہ ہو وہ بیکار ملک ہے۔ اب آپ دیکھیں، پاکستان نے جب سے تھوڑا سا ڈیفینس میں پاؤں رکھا ہے اپنا، تو تھوڑی سی انکم شروع ہو گئی ہے ہر جگہ سے، چاہے وہ ارکرار ہو، حیدر ہو، زرار ہو، یا کوئی سے بھی ٹینک ہو، یا اور دیگر ایمونیشن ہیں، اسلحہ جات ہیں جو کہ بک رہا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے جاپان کو یہ اجازت تھی کہ بھئی آپ خالی جو کیمراز وغیرہ ہیں سرویلنس کے لیے، دیکھنے کے لیے، وہ آپ بیچ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن کل جاپان کی پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا، اور انہوں نے 2 انگلیاں دکھائیں امریکنز کو، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آج کے بعد ہم خود مختار ہیں، ہم جو جی چائے بنائیں، جو جی چاہیں، جس کو چائے بیچیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو امریکہ کے اتحادی تھے دوسری جنگ عظیم میں، ان کو بیچا کرتا تھا جاپان، لیکن اب جاپان نے کہا کہ بھئی ہم تو ہر کسی کو بیچیں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے تمہارے پر ایٹم بم گرائے، اور جو اس کو ذلیل کیا تھا جاپان کی پرائم منسٹر کو، یہ اس کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ نیٹو سے ان کی لڑائی ہو چکی ہے، نیٹو جو ہے ان کو کسی کھاتے میں نہیں لا رہا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ادھر عرب کنٹریز میں جو ہے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے امریکہ نے جو ہے عربوں کی مدد نہیں کی، مطلب ہر جگہ پنگے لیتا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کی کوئی ایپسٹین جیفری فائل کی کوئی ایسی کوئی خاص ویڈیو نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے، جو نیتن یاہو اس کو نچا رہا ہے ڈگڈگی پہ کہ ناچ میری بلبل، تجھے پیسہ ملے گا، تجھے ایسا قدردان کہاں ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال دیکھنا یہ کہ اب آج ہو گیا منگل، کل ہے بدھ، اور کل ہے آخری دن اور آخری تاریخ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی معاہدے پر بیٹھ پائیں گے۔ جہاں تک یہ لگ رہا ہے کہ دھڑا دھڑ فوجیں آ رہی ہیں۔ اٹلی نے جو ہے منع کر دیا امریکہ کو کہ جی ہم آپ کو جو ہمارے سسلی کے بیسز ہیں وہ نہیں دیں گے، وہاں پہ جو تمہارے جہاز رکتے تھے، فیولنگ وغیرہ جو بھی کرتے تھے، پھر وہ آگے مڈل ایسٹ کی طرف آتے تھے، صاف طریقے سے منع کر دیا اٹلی نے کہ ہم آپ کو نہیں دینے لگے۔ ادھر جو ہے اسپین نے جو ہے نا چنگا رولا پا دیا ہے، پھر یہ گرین لینڈ بھی ہتھیانے کے چکر میں ہے۔ تو یورپینز کو یہ محسوس ہو گیا کہ یار یہ تو ہمارے لیے بڑا خطرناک محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا جی، یہ جیفری ایپسٹین کی فائل کے اوپر جو ہے کل ہماری برطانیہ کی پارلیمنٹ میں جو ہے
بڑی گرما گرم بحث ہوئی، اور ایک ایشین لڑکی ہے، ذہن سے میرے نام نکل رہا ہے، اس نے جب موجودہ پرائم منسٹر پہ کچھ حملہ جات کیے تو اسپیکر بالکل ویسے کھڑا ہو گیا جیسے پاکستان کی قومی اسمبلی کا اسپیکر کھڑا ہو جاتا، اور وہ کہتا ہے شٹ اپ عمران خان کے لوگ، تم بات نہیں کر سکتے، جیسے ہمارے اسپیکر ہیں۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ معافی مانگیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو صحیح بات کر رہی ہوں پارلیمنٹ میں۔ اس نے کہا جلدی سے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھایا کہ جی ایک موشن آئی ہے کہ اس کو کتنے لوگ آئی ہیں اور کتنے اہل ہیں۔ آئی کے بعد ہی اس نے ختم کر دیا، اور اس نے آگے بڑھایا ہی نہیں۔ بھئی دوسری اپوزیشن کا بھی تو سننا تھا۔ پھر ایک اور پارلیمنٹ بول پڑا، کہہ رہے ہیں میں نے ابھی اس کو نکالا ہے، تجھے بھی نکال دوں گا۔ مطلب بڑا بحثم بازی چل رہی ہے۔ تو یہ ایپسٹین فائل جو ہے یہ بڑی خطرناک فائل ہے، نہ جانے کس کس کے نام ہے، لیٹ سی، پتہ لگے گا آگے چل کے۔ اور ابھی تو یہ جنگ کی وجہ سے یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر ایپسٹین فائل نہیں ہوتی کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ ان کے چکر میں نہیں آتا۔ ادھر اسرائیل نے کہا کہ جی ہم جو ہے ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں، ہم تو بچوں کا قتل کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں دکھائی گئیں، وہ جو ICC کا جو انٹرنیشنل جسٹس کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ دکھایا گیا۔ ایک ان کا لے دے کے ملک تھا ہنگری، جہاں پہ ہنگری کا پرائم منسٹر بہت ہی زیادہ دل دادا تھا اسرائیل کا، وہ ہار گیا۔ جو نیا پرائم منسٹر آیا اس نے کہا جیسے ہی نیتن یاہو ہمارے ملک میں آئے گا ہنگری میں، ہم اس کو اریسٹ کر کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے کر دیں گے۔ جا تیری ایسی کی تیسی۔ وہاں پہ جناب ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بہت برے حالات ہیں۔ وہاں پر نہ مسلمان محفوظ، نہ کرسچن محفوظ، نہ سکھ محفوظ، نہ دلت محفوظ، کوئی بھی قوم تو محفوظ نہیں ہے۔ منی پور میں بہت زبردست لڑائی ہو رہی ہے، لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیچاروں کی ان مشکلات کو دور کرے۔ ان کے اوپر گولی چلائی جا رہی ہے، ان پہ بم مارے جا رہے ہیں، ان کا ایسی کی تیسی کری جا رہی ہے، پر وہ بھی شیر کے بچے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آزادی حاصل کر سکیں اس سو کولڈ جمہوریت سے، جو کہ کہلاتی ہے کہ میں دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہوں۔ ادھر مسلمان عورتوں کے برقعے نوچے جا رہے ہیں، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھئی مسلمانوں کو انہوں نے قابو میں کر لیا ہے ہندوؤں نے۔ اب یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر مانا چلو، میں تو کہتا ہوں 50 کروڑ مسلمان ہیں، اگر 50 نہیں ہیں، اگر 10 کروڑ بھی ہیں، تو کیا 10 کروڑ مسلمانوں نے کیا چوڑیاں پہن لی ہیں ہندوستان میں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا بات ہے۔ بہرحال وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، ایک اور کٹا کھل گیا ہے۔ نیپال کے لیے جو ہے ہندوستانیوں نے کہا کہ جی اب ہمیں یہ نیپالی لوگ نہیں چاہیے، لیکن وہاں تو گورکھا ریجمنٹ ہے ہندوستان کے اندر، تو وہ گورکھا بھرتی ہو کے آتے ہیں، ان کا کیا ہوگا اگر نیپال کو تم نے نکال دیا اس سے؟ نیپال پہ ہی مجھے یاد آیا، کل کاکول میں ایک لانگ کورس پریڈ ہو رہی تھی، جس میں ایک نیپال کا آفیسر جس نے بہت اچھے نمبروں سے اعزازی شمشیر کے ساتھ وہ جیتا ہے اپنا گولڈ میڈل۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ملٹری اکیڈمی میں جو ہے دیگر ممالک کے لوگ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب پاکستان میں حالات کچھ یہ ہیں کہ حالات ناگفتہ بے ہیں۔ دبئی کے پیسے واپس کر دیے گئے ہیں، اور سعودی عرب نے جو ہے چائنا کو فون کیا ہے۔ ادھر دبئی نے جو ہے امریکہ سے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں امریکن ڈالر دے دیں، یہ ہمارے ریال رکھ لیں، کچھ کر لیں، اس طریقے کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیے، جس پر دبئی نے، متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ جی ہم چائنا کے ساتھ پیکٹ کرنے والے ہیں، یون لینے والے ہیں۔ ادھر قطر نے اپنے علاقے سے امریکن بیسز کو خالی کرنے کا کہہ دیا، سعودیہ نے نکال دیا، اور دیگر ممالک نے نکال دیا، شام سے گئے، عراق سے گئے۔ لیٹ سی اب کیا ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک گھیرا بندی کی جا رہی ہے ان فیوچر کے لیے۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے، لیکن
اسرائیل جو ہے وہ سب سے بڑا ناسور ہے، کینسر ہے اس خطے میں۔ جب تک اس کینسر کو آپریشن کر کے ریموو نہیں کیا جائے گا تب تک حالات ایسے ہی رہیں گے۔ بس میں نے اتنی سی بات کہنی تھی، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بڑا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی معافی کا خواستگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔